مگر یہ عام مگرمچھ نہیں تھا، اس کا جسم تو مگرمچھ کا تھا مگر چہرہ دیا ناتھ کا تھا۔ مگر قدرت خاموش نہیں رہتے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو آسمان بھی اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ ہر شخص حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ پنڈت دیوی ناتھ کی حسین بیٹی اب ایک خونخوار مگرمچھ بن چکی تھی، اور جب پنڈت اور باقی گھر والوں نے اندر کا منظر دیکھا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی مگرمچھ کی آنکھوں سے سب کو دیکھا اور اچانک ایک آدمی پر حملہ کر دیا۔ پورے گاؤں میں ایک خوفناک منظر چھا گیا، آگ کی لپیٹیں بلند ہونے لگی۔ السلام علیکم دوستو، یہ قصہ ایک ایسے گاؤں کا ہے جہاں ہندو زیادہ اور مسلمان کم بستے تھے۔ یہ گاؤں ایک بڑے دریا کے کنارے آباد تھا، جہاں زمین زرخیز تھی مگر دل سخت اور نیتیں کالی۔ اس گاؤں میں دو لوگ سب سے زیادہ مشہور تھے، ایک ہندو پنڈت جس کا نام دیوی ناتھ تھا اور دوسرا مسلمان درویش بابا سلیمان شاہ۔ پنڈت دیوی ناتھ بظاہر مذہبی پیشوا تھا مگر حقیقت میں وہ شیطان کا پجاری تھا۔ وہ خود کو مذہب کا رکھوالا کہلواتا مگر اس کے دل میں زہر بھرا تھا۔ وہ ظاہری طور پر یکجا کرتا، مندروں میں دیوتاؤں کے نام کی مالا جپتا مگر اندر سے وہ رشوت خور، مکار اور فسادی تھا۔ گاؤں کے ہندو اس کی باتوں پر اندھا یقین رکھتے اور مسلمانوں سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ دوسری طرف بابا سلیمان شاہ ایک درویش صفت ولی اللہ تھے۔ وہ گاؤں کے مسلمانوں کے روحانی پیشوا تھے مگر ان کی عزت ہندو بھی کرتے تھے، کچھ دل سے اور کچھ محض دکھاوے کے لیے۔ بابا سلیمان شاہ حق بات کہنے سے کبھی نہ گھبراتے، ظلم کے خلاف کھڑے رہتے اور اس لیے پنڈت دیوی ناتھ ان سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح بابا سلیمان شاہ کو گاؤں سے وہ نکال باہر کرے مگر ایسا ممکن نہ تھا، کیونکہ بابا جی کی دعاؤں میں اثر تھا اور ان کے چاہنے والے کم ہی سہی مگر وفادار تھے۔ پنڈت دیوی ناتھ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام دیا ناتھ تھا، جو اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ دیا ناتھ گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی مگر اس کی فطرت عام لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اس کا چہرہ جتنا معصوم لگتا تھا اس کا کردار اتنا ہی گندا تھا۔ وہ راتوں کو گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں چلی جاتی، شراب پیتی، ہندو نوجوانوں کے ساتھ ہنستی، کہکے لگاتی اور ناجائز تعلقات رکھتی۔ اسے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ دنیا اس کے قدموں میں بچھ جائے گی۔ اس کا باپ پنڈت دیوی ناتھ اس کی ان حرکتوں سے بڑا واقف تھا مگر وہ کبھی اسے روکتا نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کس راستے پر چل رہی ہے مگر وہ اس کی عیاشیوں کو نظر انداز کر دیتا، بلکہ کبھی کبھی خاموشی سے اس کی پشت پناہی بھی کرتا۔ دوسری طرف بابا سلیمان شاہ کو دیا ناتھ کی فطرت کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ انہوں نے کئی بار گاؤں والوں کو خبردار بھی کیا تھا کہ پنڈت دیوی ناتھ کا خاندان بربادی کی طرف جا رہا ہے مگر ہندو برادری نے ان کی اس باتوں کو مذاق سمجھا۔ ایک دفعہ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر ایک عجیب خوفناک سرگوشی پیدا کر رہی تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا اور ستارے جیسے کسی انجان خوف کے مارے لرز رہے تھے۔ سڑک سنسان تھی اور گاؤں سے باہر کا یہ راستہ اتنا ویران تھا کہ اگر یہاں کوئی چیخ بھی مارے تو بس درختوں اور پتھروں کو ہی سنائی دے۔ یہ وہ رات تھی جب دیا ناتھ نے ایک ایسا گناہ کیا جس کا سایہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ شراب، کہکہے اور بربادی کی راہ دیا ناتھ آج اپنے ہندو دوستوں کے ساتھ دوسرے گاؤں میں شراب نوشی کی ایک محفل میں شریک ہوئی تھی۔ وہاں سب ہنسی مذاق کر رہے تھے،
شراب کے جام پر جام چل رہے تھے اور دیا ناتھ کے کہکے ہوا میں بکھر رہے تھے۔ ہا ہا ہا، دنیا کی سب سے حسین لڑکی کون ہے؟ دیا ناتھ نے نشے میں جھومتے ہوئے کہا۔ تم، اس کے دوستوں نے تالیاں بجائیں۔ اور دنیا کے سب سے کمزور لوگ کون ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ وہ جو رحم کھاتے ہیں، ایک ہندو نوجوان بولا اور سب کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ یہ جملہ دیا ناتھ کے ذہن میں گونجنے لگا، رحم کھانے والے کمزور ہوتے ہیں۔ رات کا سفر اور خون جما دینے والی سردی، نشہ اب اپنے انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ دیا ناتھ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں آدھی بند ہو چکی تھیں اور ہاتھ سردی میں کپ کپا رہے تھے۔ اب چلنا چاہیے ورنہ گاؤں کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس نے خود سے کہا اور سنسان سڑک پر چل پڑی۔ یہ دسمبر کی ایک یخ بستہ رات تھی، زمین سرد ہو چکی تھی اور راستے کے کنارے سوکھے پتے جیسے کانپ رہے تھے۔ جنگل کے قریب سے گزرتے ہوئے دیا ناتھ نے ایک مدھم سی آواز سنی، ایک بہت ہی کمزور، بہت ہی معصوم سی آواز، کو کو۔ وہ رکی اور نشے میں دھت آنکھوں کو گھما کر دیکھنے لگی۔ سامنے ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ تھا، بہت ہی کمزور، بالکل معصوم، سفید بالوں میں لت پت اور سردی کے مارے کانپتا ہوا۔ اس کا جسم اتنا نازک تھا کہ لگتا تھا جیسے ابھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کی معصوم آنکھیں دیا ناتھ کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ ایک اور کمزور، دیا ناتھ نے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ کمزوری کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پھر اچانک زمین سے ایک بڑا پتھر اٹھایا، بڑا نوکیلا اور بہت بھاری۔ چل، تو بھی کمزور ہے، تیرا وجود بھی بیکار ہے۔ اور پھر پتھر پوری قوت کے ساتھ کتے کے اس ننھے بچے کے سر پر جا مارا۔ کتے کے بچے نے ایک چیخ ماری مگر آواز آدھی رہ گئی۔ اس کے معصوم جسم نے ایک لمحے کے لیے جھٹکا کھایا، پھر وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کا ننھا سا وجود تھر تھرایا، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں اور اس کے منہ سے ایک آخری سانس نکلی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ پتھر پر پڑے خون کے دھبے، دیا ناتھ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ پتھر کو دیکھنے لگی، اس پر سرخ خون کے دھبے تھے، ننھے ننھے معصوم خون کے دھبے۔ رحم کمزوروں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ نشے میں کہکا لگا کر آگے بڑھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر یہ قتل معمولی نہیں تھا۔ ہوا میں سرگوشیاں تھیں، درخت جھکنے لگے اور دریا جو ہمیشہ خاموش بہتا تھا آج اچانک تیز ہو گیا تھا، جیسے اسے کسی بات کا غصہ آ رہا ہو۔ یہ محض ایک کتے کے بچے کا قتل ہی نہ تھا، یہ تو قدرت کے قانون کے خلاف بغاوت تھی۔ دیا ناتھ نے جب کتے کے بچے کو قتل کیا تو وہ نشے میں دھت تھی۔ اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس نے کیا خوفناک گناہ کر دیا ہے۔ وہ چلتی رہی، کہکے لگاتی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر قدرت خاموش نہیں رہتے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو آسمان بھی اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ اسی رات کی خاموشی میں ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ گاؤں پہنچ کر دیا ناتھ دبے قدموں اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ اندر سب لوگ سو چکے تھے، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر پر گر کر بے ہوش سی ہو گئی۔ یہ آخری رات تھی جب اس نے انسان کے جسم میں نیند لی۔ صبح کا سورج نکل آیا پر دیا ناتھ کے کمرے سے کوئی آواز نہ آئی۔ وہ ہمیشہ صبح جلدی اٹھتی تھی، مگر آج کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس کے باپ پنڈت دیوی ناتھ کو حیرت ہوئی۔ وہ دروازے کے پاس آیا اور دستک دی۔ دیا اٹھی نہیں، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ دستک دی، پھر آواز لگائی، مگر اندر سے کوئی رد عمل نہ ملا۔ اب اس کے دل میں ایک عجیب بے چینی سی پیدا ہونے لگی۔ اس نے زور سے دروازے کو توڑ دیا۔ گھر کے نوکر اور پنڈت کے قریبی رشتہ دار اکٹھے ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ دیا ناتھ کیوں نہیں جاگ رہی۔ آخر کار پنڈت دیوی ناتھ نے غصے میں دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔
دروازہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا اور جب پنڈت اور باقی گھر والوں نے اندر کا منظر دیکھا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر بستر کے قریب ایک خوفناک چیز موجود تھی، ایک بہت بڑا مگرمچھ۔ مگر یہ عام مگرمچھ نہیں تھا، اس کا جسم تو مگرمچھ کا تھا، مگر چہرہ دیا ناتھ کا تھا۔ آنکھیں وہی تھی مگر ان میں درندگی آ چکی تھی، ہونٹ وہی تھے مگر اب ان میں نفرت تھی۔ وہ دیا ناتھ تھی مگر وہ اب انسان نہیں رہی تھی۔ پنڈت کا دل دھک سے رہ گیا، اس کے پاؤں کانپنے لگے، اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ پنڈت کے چیخنے کی آواز سن کر پورے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہر شخص حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ پنڈت دیوی ناتھ کی حسین بیٹی اب ایک خونخوار مگرمچھ بن چکی تھی، جو اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اللہ کا قہر ہے، ایک بوڑھے مسلمان نے کہا، یہ کسی شیطانی طاقت کا اثر ہے۔ کچھ ہندو لوگ بولے، یہ بد دعا ہے، اس نے کسی معصوم کی جان لی ہوگی۔ ایک عورت چیخ کر کہنے لگی۔ دیا ناتھ کا مگرمچھ جسم اب تیزی سے حرکت کرنے لگا، اس نے اپنی بڑی بڑی مگرمچھ کی آنکھوں سے سب کو دیکھا اور اچانک ایک آدمی پر حملہ کر دیا۔ وہ شخص زمین پر گر گیا، اس کی قمیض پھٹ گئی اور جسم خون سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کر پورے گاؤں میں دہشت سی پھیل گئی، لوگ چیخنے لگے، بھاگنے لگے، مگر مگرمچھ دیا ناتھ بے قابو ہو گئی تھی، جیسے اسے اپنے گناہ کا کوئی ہوش بھی نہ ہو۔ وہ سب پر حملہ کر رہی تھی، اپنے ہی لوگوں کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ پنڈت دیوی ناتھ دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گیا، وہ اپنے ہاتھوں سے سر تھام کر رونے لگا۔ یہ سب میری غلطی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو روکا نہیں، میں نے اسے بگڑنے دیا، اب یہ سزا ملی ہے۔ گاؤں کے لوگ خوف زدہ ہو چکے تھے، کوئی بھی اس مگرمچھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کچھ بزرگوں نے مشورہ دیا، اسے زندہ جلانا ہوگا ورنہ یہ مگرمچھ سب کو ختم کر دے گی۔ لوگوں نے جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی، تیل لایا گیا اور ایک گڑھا کھودا گیا۔ کئی نوجوان مگرمچھ کو گھیر کر زنجیروں میں جکڑنے لگے، مگر وہ بھپری ہوئی تھی، وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، مگر اب اس کی آواز میں انسانیت نہیں تھی، وحشی درندہ بن چکی تھی۔ آخرکار لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے زنجیروں میں قید کر لیا اور اس گڑھے میں ڈال دیا۔ پنڈت دیوی ناتھ نے آخری بار اپنی بیٹی کی شکل کو دیکھا، مگر اب اس کے آنسو بہ رہے تھے۔ دیا، اگر تو نے معافی مانگی ہوتی تو شاید بچ جاتی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی تیل ڈالا گیا اور آگ لگائی گئی، پورے گاؤں میں ایک خوفناک منظر چھا گیا۔ آگ کی لپیٹیں بلند ہونے لگی۔ دیا ناتھ جو کبھی حسین تھی اب چیخ رہی تھی، مگر اب وہ انسان نہیں تھی۔ وہ مگرمچھ جو ظلم کی علامت بن چکا تھا آج جلتا جا رہا تھا۔ دھوئیں نے آسمان کو چھو لیا اور دیا ناتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور پنڈت دیوی ناتھ جو ہمیشہ اپنی چالاکی اور غرور پر فخر کرتا تھا آج ویران بیٹھا تھا۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کو صحیح تربیت دی ہوتی، اگر میں نے اسے رحم سکھایا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک مگرمچھ کے مرنے کی نہیں تھی، یہ کہانی ایک گناہ کی سزا تھی۔ دیکھیے دوستو، ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی عدالت میں اس کا حساب ضرور ہوتا ہے، یاد رکھنا۔